غلام احمد کمار حیات تعلیمی و سماجی خدمات۔ غلام احمد کمار کی شخصیت عزم و ہمت اور خلوص و محبت کا روشن آئینہ تھی۔ ان کی زندگی اور سماجی خدمات، لائف اینڈ سوشل سروسز، علامہ اقبال کے مشہور شعر کا معنوی و عملی نمونہ تھی۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ علامہ اقبال نے قوم کے رہبر اور رہنما کی کامیابی اور ضرورت کے لیے جن خوبیوں اور صفات کا ذکر مذکورہ شعر میں کیا ہے، یعنی بلند نگاہی، دل نواز گفتگو اور پرسوز زندگی وغیرہ، تو ان خوبیوں اور صفات کا عملی نمونہ مرحوم غلام احمد کمار کی زندگی اور سماجی خدمات میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اس عملی نمونے کے دو شاندار پہلو ایسے ہیں جن سے کشمیر، خصوصاً ضلع کپوارہ اور تحصیل ہندوارہ کے سبھی باشعور افراد واقف ہیں، اور یہ دو پہلو تعلیم و تدریس اور سماجی خدمات یعنی خدمت خلق ہیں۔ حیات و تعلیم و تدریس۔ غلام احمد کمار 13 جون 1940 کو وڑی پورہ ہندوارہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی سرکاری اسکول سے حاصل کرنے کے بعد 1958 میں میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول ہندوارہ سے پاس کیا اور FSc نان میڈیکل گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج سوپور سے کرنے کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے 1963 میں گریجویشن مکمل کی۔ محکمہ تعلیم میں بحیثیت استاد تعینات ہونے کے دوران انہوں نے B.Ed کی ڈگری بھی حاصل کی۔ بطور استاد انہوں نے کپواڑہ، سری نگر، کنگن، کرگل وغیرہ جگہوں پر ڈیوٹی انجام دی تھی، اور سروس کے آخری برس انہوں نے اردو لیکچرر کی حیثیت سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ میں اپنے فرائض انجام دیے۔ 1998 میں اسی ادارے سے سبکدوش ہوئے۔ اس طرح انہوں نے سینکڑوں شاگردوں کو تعلیم کے نور سے منور کیا۔ تعلیم و تدریس میں عمدہ کارکردگی کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا، جن میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ بھی شامل ہے۔ راکم بھی کمار صاحب کا شاگرد رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں وہ ہمیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ میں اردو پڑھاتے تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز بڑا مؤثر ہوتا تھا۔ وہ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم سے بھی نوازتے رہتے تھے، اور سب سے اہم بات اس دہائی میں جب کشمیر کے حالات سخت خراب تھے، اس پرآشوب دور میں بھی وہ اور مرحوم علی محمد شہباز بوائز ہائر سیکنڈری ہندوارہ کا نظم و ضبط اور تعلیمی و تدریسی نظام عمدہ طریقے سے چلاتے تھے۔ آج تک اس ادارے سے سینکڑوں طلبہ تعلیم کے نور سے فیض یاب ہوتے آئے ہیں، جن میں آگے چل کر کئی طالب علم استاد، ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے۔ حاجی غلام احمد کمار پچھلے سال یعنی 27 مئی 2024 کو دائے اجل کو لبیک کہہ گئے۔ سماجی خدمات۔ غلام احمد کمار ابتدا سے ہی سوشل ورک کا جذبہ رکھتے تھے، چونکہ سروس کے دوران ہی وہ عملی طور پر ملازمین کے حقوق کی بحالی کی تنظیموں میں شامل ہو گئے تھے۔ ٹریڈ یونین لیڈر ہونے کے علاوہ
وہ کشمیر پروفیشنل ٹیچرز ایسوسیشن کے کئی بار سیکرٹری منتخب ہوئے اور ملازمین کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد کرنے کے دوران انہیں 3 سال تک معطل بھی رکھا گیا، لیکن وہ اس مشن سے باز نہیں رہی۔ ان کی سماجی خدمات کی جدوجہد کا کارنامہ جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ سے عملی وابستگی ہے۔ خدمت خلق فریضہ بہت خوبی انجام دے رہا ہے۔ اس کا سوشل نیٹ ورک جموں کشمیر کے چپے چپے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ ادارہ ہر وقت یتیموں، محتاجوں اور ضرورت مند افراد کی مخلصانہ امداد کرتا آیا ہے۔ آج کے دور میں ایسے فلاحی ادارے آب حیات سے کم درجہ نہیں رکھتے ہیں۔ جموں کشمیر یتیم ٹرسٹ کے بنیاد گزار مرحوم ٹاپ زندگیری صاحب کا یہ انسانیت ساز اقدام جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہرا باب، گولڈن چیپٹر ہے، اور ضلع کپوارہ کی یہ خوش بختی ہے کہ اس تاریخ ساز ادارے کا حصہ مخلص و مشفق شخصیت بصورت غلام احمد کمار بنے رہے۔ غلام احمد کمار حیات، تعلیمی و سماجی خدمات۔ غلام احمد کمار کی شخصیت عزم و ہمت اور خلوص و محبت کا روشن آئینہ تھی۔ ان کی زندگی اور سماجی خدمات، لائف اینڈ سوشل سروسز، علامہ اقبال کے مشہور شعر کا معنوی و عملی نمونہ تھی۔